فاطمہ جیسی عورت انسانی تاریخ میں کوئی نہیں آئی سیاسی لحاظ سے. سیاسی دادا مروان بادشاہ، باپ عبد الملک بادشاہ، بھائی ولید بادشاہ، دوسرا بھائی سلیمان بادشاہ، تیسرا بھائی ہشام بادشاہ، چوتھا بھائی یزید بادشاہ اور اپنا خامن بادشاہ. 7 نسبتوں سے یہ عورت شہزادی ہے. کائنات انسانی تاریخ میں اتنی بڑی عورت کوئی نہیں آئی. سیاسی. فاطمہ کہنے لگیں عمر میں نے سکھ کے دن تیرے ساتھ گزارے ہیں، دکھ میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، جاؤ میں نے اپنے سارے حق معاف کی. پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی راتیں اور دن کیسے گزرے؟ فاطمہ بنت عبد الملک فرماتی ہیں 2 سال 2 مہینے میں وہ میرے بستر پر میرے ساتھ نہیں لیٹے، انہیں غسل کی ضرورت نہیں پیش آئی، مصلے پہ بیٹھتے اور روتے 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 وہیں سو جاتے اور روتے روتے وہیں سے اٹھتے. پر 3 بر اعظم میں ظالم کوئی نہ بچا، مظلوم کوئی نہ بچا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا، بھکاری بھیک مانگنے والا کوئی نہ بچا. 3 بر اعظم کو ایسے صاف کر دیا. یہ فیصل آباد بھی ان کی حکومت میں شامل تھا، چونکہ ملتان وہ بمبئی تک اور ملتان دیپال پور تک یہ سارا علاقہ ملتان میں آتا ہے، اور محمد بن قاسم نے ملتان فتح کیا ولید کے زمانے میں. اپنی حکومت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا. کیسے استعمال کیا؟ سارے مال فاطمہ کا سارا زیور بیت المال میں ڈال دیا، تنخواہ پہ آ گئے. عید کا موقع آیا، بچوں نے ماں سے کہا 12 بچے تھے، بچیاں 12 بچے بچیاں، ہمیں کپڑے لے کر دو، عید آ رہی ہے، ہر آدمی اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے رہا ہے. ہمارے بچے بھی کہہ رہے ہیں کپڑے لیں، جاؤ بھائی لو. فاطمہ کے پاس عمر 3 بر اعظم کے بادشاہ کے بچے آ رہے ہیں، ماں جی عید آ رہی، کپڑے تو لے دیں، ابا سے کہیں کہ ابا سے بات کرتی ہوں. ابا تشریف لائے، خزانے لبالب بھرے ہوئے گندم کے ڈھیر کی طرح کہ امیر المومنین بچے کپڑے مانگ رہے ہیں. فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں، میں کہاں سے کپڑے لے کر دوں، میرے پاس تو پیسے کوئی. حضرت فاطمہ نے کہا پھر بچوں کا کیا کروں؟ کہا پھر مجھے بھی نہیں پتا کیا کروں. اس کے پہلے 3 حکمرانوں نے لوٹ مار کے بازار گرم کیے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اور آج اسی خزانے پہ ایک شخص بیٹھا ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے جھنڈے گاڑ رہا ہے. تو فاطمہ نے کہا آپ ایسا کریں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے میں اپنے بچوں کو کپڑے لے دیتی ہوں اور گھر کا خرچہ میں مزدوری کر کے گھر کی روٹی چلا لوں گی. ارے اپنی تاریخ پڑھو، صرف ڈرامے ہی نہ دیکھتے رہ جاؤ، صرف گانے ہی نہ سنتے رہ جاؤ. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. انہوں نے اپنے بلایا وزیر خزانہ مزاحم، اپنا ہی غلام، ہاں بھائی مزاحم ہمیں بچوں کے کپڑے چاہیے تو اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مل جائے. وہ کہنے لگے امیر المومنین آپ مجھے لکھ کر دے دیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے، میں آپ کو تنخواہ دے دیں. عمر بن عبدالعزیز سر جھکایا، اٹھے، گھر گئے. فاطمہ میرے بچوں سے کہہ دو کہ تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتا. اپنی تاریخ دیکھو. عید کا دن آ گیا، خلیفہ وقت ہی عید کی نماز پڑھاتے تھے، نمازیں بھی خلیفہ وقت پڑھاتے تھے. بنو امیہ کا خاندان ملنے کے لیے آ رہا ہے، سارے سرداروں کے بیٹے اعلیٰ پوشاک اعلیٰ لباس ملنے آ رہے ہیں. تھوڑے دیر بعد دیکھا تو بچے بھی ملنے آ رہے ہیں. امیر المومنین کی حیثیت سے بچے باپ کو ملنے آ رہے ہیں اور ان کے جسموں پر پرانا لباس ہے. عمر انہیں دیکھ کر ادھر اپنے سرداروں کے بچے دیکھے تو زرق برق پوشاکیں، اپنے بچوں کو دیکھا. ارے اس باپ سے پوچھو جو سب کچھ کر سکتا ہو اور پھر مٹھی بند کر لے کہ نہیں میں نے حرام کی طرف نہیں جانا. بچوں کو دیکھا تو آنکھیں ڈبا گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا میرے بچوں آج تمہیں اپنے باپ سے گلہ تو ہوگا کہ آج ہمارے باپ نے کپڑے نہ لے کے دیے. ان کے ایک بیٹے ہیں عبد الملک، ان سے بھی 4 رات آ گئے تھے، ان سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے. کہنے لگے ابا جان آپ کو مبارک، آپ نے قومی خزانے میں بددیانتی نہیں کی ہے، آپ کو مبارک. آج ہمارا سر بلند ہے، ہم شرمندہ نہیں ہیں. انسانوں کو کپڑوں پہ نہیں تولا جاتا. آج کا میرا دیش
کمالدار اتنا فقیر ہو گیا ہے، اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ وہ اپنا تعارف کروانے کے لیے 50 لاکھ کی گھڑی لیتا ہے، 6 لاکھ کا جوتا لیتا ہے۔ آج کی بیگم اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ اپنے قد کو بڑا کرنے کے لیے وہ 10 لاکھ کا ہینڈ بیگ لیتی ہے کہ دیکھو میرا بیگ 10 لاکھ کا۔ ارے میری بہن، تو 10 ٹکے کی بھی نہیں رہی اگر تو نے بیگ سے اپنے آپ کو بڑا بنایا۔ او میرے دوست، تو 2 ٹکے کا نہیں ہے اگر تو 10 لاکھ کے جوتے اور 50 لاکھ کی گاڑی سے اور 50 لاکھ کی گھڑی سے اگر تو بڑا بننا چاہتا ہے۔ ارے اس دھوکے سے برانڈڈ کہاں جا رہے ہو؟ جب تم اپنی ذات میں بے قیمت ہو تو رب ذوالجلال کی قسم، تمہاری گھڑیاں، تمہارے بیگ، تمہاری گاڑیاں، تمہارے بنگلے تمہاری عزت کو بڑھا نہیں سکتے۔ ابا جان، آج ہمارا ساڈا ایتھے سر آ گیا، سانو آج ساڈی عید ہو گئی کہ ساڈے ابے آج خیانت نہیں کی تھی۔ آج ہم خوشی سے بلند ہیں کہ ہمارے باپ نے بددیانتی نہیں کی۔ گھر میں تشریف لائے، کہنے لگے فاطمہ کچھ پیسے ہیں، میرا انگور کھانے کو جی چاہ۔ اس فاطمہ رونے لگی، فرمایا امیر المومنین خزانہ تو بھرا پڑا ہے، 1 درم کا بھی تیرا حق نہیں ہے کہ تو 1 درم لے کے انگور خرید لے۔ تو تھوڑا پٹھے، فاطمہ میں جہنم نہیں پڑتا۔ میرے بھائیو، جو دن رات سود میں پھنس چکے ہو، جو دن رات جوئے شراب میں پھنس چکے ہو، کیسے اللہ کے سامنے سرخرو ہو کر کھڑے ہو؟ فاطمہ میں جہنم نہیں برداشت کر سکتا۔ نہیں، ایک رات گھر میں تشریف لائے، بچیاں بیٹیاں منہ پہ ہاتھ، کپڑا رکھا، دوپٹہ رکھا، اور بات کریں۔ آپ نے پوچھا ارے کیا ہوا تمہیں، منہ پہ کپڑا کیوں رکھتی؟ تو خاموش ہو گئی، لیکن گھر کی خادمہ رو پڑی، کہا امیر المومنین آج آپ کی بیٹیوں نے کچا پیاز توڑ کے اس سے روٹی کھائی، سالن کوئی، ارے مسری دی دال ہی کوئی نہیں ہے، پیاز، کچے پیاز نہ روٹی۔ آتا ساڈا مزدور جڑا کوئی نہ کوئی چٹنی بنا بند ہے، 3 بر اعظم دے بعد شادیاں دھیاں ہے کچے وصلہ نہ روٹی بیٹھیاں کھاندیاں۔ اور میرے آج کا تاجر کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو کاروبار کے، میرا افسر کہتا ہے رشوت نہ لوں تو گزارا کیسے۔ تو عمر بن عبدالعزیز پھس پہ ہچکیوں کے ساتھ روئے کہ میری بچیوں، میں تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا ہوں پر میں جہنم کی آگ برداشت۔ بھائیو، اس بندے نے اپنے آپ کو ذبح کر دی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذبح کر دی، اپنے ذات کو، اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو۔ جب گورنر ہوتے تھے نا، حضرت فاطمہ کی ایک باندی تھی، ان سے انہیں عشق ہو گیا تو اپنی بیگم سے کہتے یہ باندی مجھے گفٹ کر دو، وہ کہتی میں نہیں کرتی۔ جب یہ خلیفہ بنے کئی دفعہ ان سے کہتے مجھے ہدیہ کر دو، مجھے دے دو، وہ کہتے میں نہیں دیتی۔ جب یہ خلیفہ بنے تو ان کی بیگم نے اس باندی کو نہلایا، خوبصورت زیورات سے سجایا، عالی شان میک اپ کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے لائی، امیر المومنین یہ آپ کی خدمت میں گفٹ ہے۔ اس کو یوں دیکھا، فرمایا کہاں سے آئی تھی؟ کہا جی عبد الملک نے کوفے سے مجھے زبردستی اٹھوایا تھا۔ تو 2 آدمی بلائے کہ جاؤ اسے اس کے مالک کے پاس واپس بھیج۔ وہ کہنے لگی این وجدک علی یا امیر المومنین، آپ کا عشق کہاں گیا جو میرے ساتھ تھا؟ تو عمر کی آنکھیں بھر آئیں، کہا وہ پہلے سے بھی زیادہ ہے لیکن تمہیں اللہ کے لیے قربان، میں اپنے عشق کو اللہ کے لیے قربان۔ اب اللہ نے صلہ کیا دیا، جب انتقال ہوا ہونے لگا تو بلایا رجا کو، جو میں بات پہلے چھوڑ کے ادھر ان کی تھوڑی سیرت بتائی کہ رجا اب میں مرنے لگا ہوں، عبد الملک کالا ہو گیا تھا، ولید کالا ہو گیا تھا، سلیمان کالا ہو گیا تھا۔ یہ کیوں کالے ہوئے تھے؟ یہ بے نمازی نہیں تھے، بدکاری نہیں کرتے تھے، کسی کی طرف ان کی میلی آنکھ نہیں اٹھی کبھی، یہ ظالم تھے، ظالم انسانوں کا خون پیا، مال میں خیانت کی، اس پر اللہ نے چہرے پھیر دیے۔ آج عمر بن عبدالعزیز جا رہا ہے کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، مجھے دیکھو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ان کا انتقال ہوا، ان کی میت قبر کے کنارے رکھی گئی اور اب نیچے اتارنا ہے۔ سلیمان کی میت کو اتارنے لگے تو ہلنے لگا اور عذاب قبر پہلے شروع ہو گیا۔ عمر کی میت کو جب قبر کے قریب کیا گیا
ایسے ہوا کا جھونکا آیا، ایک پرچہ ایسے لہراتا ہوا یوں آیا یوں آیا یوں آیا اور عمر کے سینے پر گرے۔ لوگ کٹھے ہو گئے، پرچے کو کھول کے دیکھا گیا تو اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار۔ یہ پروانہ ہے اللہ کی طرف سے اس کے بندے عمر کے لیے کہ اسے جہنم سے نجات کی خوشخبری سنا دی جائے۔ آہا، مرنا ہو تو یوں مرو، اللہ ایسی موت دے دے۔ کہتے ہیں پھر میں نے ان کو قبر میں اتارا، جب قبر میں اتارا تو کیا دیکھا؟ میں نے کفن کی گرہ کھولی تو چہرہ قبلے کی طرف فٹ اور یوں لگا جیسے 14ویں رات کا چاند قبر میں اتر آیا۔ میرے بھائیو بہنوں، اپنے اللہ سے صلح کر لو، اپنے اللہ سے صلح کر لو، اس کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ یہی ایک راستہ نجات کا ہے، یہی ایک راستہ اللہ تک پہنچانے والا ہے۔ اور آخری بات کرتا ہوں، اس دیش کی نفرتوں نے اسے آگ لگا دی ہے۔ آپس کی نفرتیں مٹا دو، آپس کی نفرتیں مٹا دو، آپس کی نفرتیں مٹا دو، محبت دو محبت دو محبت دو محبت دو، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو۔ اس معاشرے کو آگ لگ چکی ہے، غیبت، مذہب کے نام پہ نفرت، سیاست کے نام پہ نفرت، قومیت کے نام پر نفرت، صوبوں کے نام کی نفرت، ایک صف میں بیٹھ کے نفرت، ایک صف میں کھڑے ہو کر دل نفرتوں سے بھرے پڑے ہیں، بغض سے بھرے پڑے ہیں، دل گٹر بن چکے ہیں۔ جس دل میں نفرت کے جذبے ہوں اس دل پر اللہ کی نظر نہیں پڑتی، جس دل میں بغض کے گٹر کھلے ہوں اس پر اللہ کی محبت کی نظر نہیں پڑتی۔ میرے بھائی بہنوں، میں آخری بات کر رہا ہوں، سوئی 12 بجے تک جا رہی ہے، شب قدر ہے، کچھ الگ بیٹھ کر بھی اپنے اللہ کو یاد کر لو، کچھ اس کے سامنے رو دھو لو، معافیاں مانگ لو۔ تو میں اس لیے 12 بجے تک بات ختم کرنا چاہتا ہوں، آخری بات کر رہا ہوں، آپس کی محبتیں پروان چڑھاؤ، آپس کی نفرتوں کو ختم کرو، آپس کی لڑائیوں کو ختم کرو، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت ڈالو، ایک دوسرے کو درگزر کرنے کی عادت ڈالو، غیبت چھوڑ دو، نفرت چھوڑ دو، حسد چھوڑ دو، بغض چھوڑ دو، اپنے آپ کو دیکھنا شروع کرو، اوروں کو نہ دیکھو، اوروں کو نہ دیکھو، اوروں کو نہ دیکھو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنی کمیاں دیکھو، وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتی ہے، وہ کیا کرتی ہے، اس سے اندھے بن جاؤ، بہرے بن جاؤ، کسی کی برائی نہ سنو، کسی کی برائی نہ کرو، تمہارے گھر جنت بن جائیں گے، تمہارے گھر جنت بن جائیں گے، تمہارے گھر جنت بن جائیں گے۔ ہمارے گھروں میں تباہی بربادی ہے، نفرت، ماں باپ میں آپس میں نفرت، میاں بیوی میں نفرت، سگے بھائیوں میں نفرت، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی رشتوں کے ناتوں کے نام پر، کبھی تجارت کاروبار کے نام پر۔ بھائیو، محبتوں کو رواج دو، محبتوں کو رواج دو، محبتوں کو پھیلانے والے بنو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کا سب سے مضبوط عمل بتاؤ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا جی نماز ہے۔ آپ نے کہا نہیں، نماز نہیں ہے، نماز اچھی چیز ہے، سب سے مضبوط عمل نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کی جہاد ہے۔ آپ نے کہا جہاد بھی اچھی چیز ہے، سب سے مضبوط نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا روزہ۔ آپ نے کہا روزہ بھی اچھی چیز ہے پر سب سے مضبوط عمل نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا حج۔ آپ نے فرمایا حج بھی بہت بڑا عمل ہے پر سب سے مضبوط عمل نہیں۔ اے اور الاسلام اوثق، اب سنو الفاظ سنو، اسلام کا سب سے مضبوط عمل بتاؤ۔ قالوا الصلاة قال وحسن وما هي بها، قالوا الجهاد قال وحسن وما هو به، قالوا الصيام قال وحسن وما هو به، قالوا الحج قال حسن وما هو به،
قالوا اللہ ورسولہ اعلم. ہاں نماز نہیں، جہاد نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں. اچھا تو کیا ہے؟ پھر کیا ہے؟ تو آپ نے کہا ان اوثق اور الاسلام الحب للہ والبغض للہ، اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اور اللہ کے لیے بغض رکھنا ہے. اللہ کے لیے بغض کا کیا مطلب ہے؟ برے سے نفرت نہ ہو، برائی سے نفرت ہو. ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے بغض للہ کی مثال شاید 14 صدی میں ایسی مثال ہوں گی. تاریخ نے جنہیں محفوظ کیا ان میں اتنی بڑی مثال میری نظروں سے آج تک نہیں گزری. البغض للہ. خیبر کی جنگ، یہودی اور حضرت علی کا ٹکراؤ. حضرت علی نے یہودی کو گرایا، قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی، یہودی نے منہ پہ تھوک دیا تو آپ پیچھے ہٹ گئے، اٹھ گئے کہ دوبارہ آؤ. کہیں یہ کیا؟ ارے میں نے تو منہ پہ تھوک دیا غصے میں، چلو جلدی ختم کرے مجھے، تم مجھے کیوں چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے؟ تو سنو، تیرا میرا ذاتی کوئی جھگڑا نہیں، میں تمہیں اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، میں اللہ کے لیے تمہارے ساتھ لڑ رہا تھا. جب تم نے میرے منہ پہ تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا، ذاتی غصہ. اب کہیں یہ تلوار میرے غصے کی وجہ سے نہ چل جاتی، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا. آؤ دوبارہ لڑیں گے. ان کا مجھے کلمہ پڑھا، میں نہیں لڑتا. اے میرا دیس نفرتوں میں جل اٹھا ہے، میرا دیس نفرتوں میں جل اٹھا ہے. یہ کیا کر، تو اب میں کیا کروں؟ شور مچ. اس کو ہوا کیا؟ اتنی اہم بات میں کر رہا تھا، وہ کوئی ادھر کرتا ہے کوئی ادھر کرتا ہے، میں کیسے بولوں؟ کوئی نہیں ہو رہا، آ نہیں رہی. ابھی خاموش ہو جاؤ، 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 خاموش ہو جاؤ. یہ مائک بند ہو گیا، مجمع کا انتشار میں کیسے بولوں؟ کوئی ادھر سے کر رہا ہے کوئی ادھر سے کر رہا ہے. او بھائی دروازہ مت کھولو، دروازہ مت کھولو. میرے بھائی آپ میری طرف توجہ فرماؤ، میں آخری بات کر رہا ہوں، بڑی اہم بات کر رہا ہوں، اللہ کے واسطے میری سنو. آپس کی نفرتوں کو مٹاؤ، آپس کی نفرتوں کو مٹاؤ، آپس کی نفرتوں کو مٹاؤ. مسلمان بن کے زندگی گزارو، فرقہ واریت کی آگ میں مت جلو، فرقہ واریت کی آگ میں مت جلو. مسلم بن کے رہو، مومن بن کے رہو. جس فرقے سے ہو تمہیں مبارک، جس مسلک پر ہو تمہیں مبارک ہو. اللہ کے واسطے اوروں کو بھی مسلمان سمجھو، اوروں کو بھی ایمان والا سمجھو، اوروں کے لیے بھی جگہ بناؤ، اوروں کے لیے بھی جگہ بناؤ، اوروں کو بھی راستہ دو. جنت بہت بڑی ہے، جنت بہت بڑی ہے، جنت بہت بڑی ہے. ارضها السماوات والارض سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. جنت بہت بڑی ہے جو ذاتوں زمین آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے. صرف خود جنت کے ٹھیکیدار نہ بنو، اسلام کے ٹھیکیدار نہ بنو، اللہ کے ٹھیکیدار نہ بنو، تھانے دار نہ بنو. اوروں کے لیے بھی راستہ کھلا کشادہ کرو. وہ اپنی رحمت میں اتنا وسیع ہے کہ وہ کہتا ہے ساری کائنات کو گناہوں سے بھر دو، ساری کائنات کو گناہوں سے بھر دو. زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک اپنے گناہوں کو لگا دو، پھر صرف ایک دفعہ مجھ سے کہو یا اللہ میری توبہ تو میں سارے معاف کر دوں گا. کیوں اللہ کی رحمت کو پابند کرتے ہو؟ کیوں اللہ کی رحمت کو پابند کرتے ہو؟ ایک اینکر نے مجھ سے ٹیلی فون پر مجھے لیا، کہا آپ کہتے ہیں جب جتنی دفعہ مرضی توبہ توڑ کے توبہ کرو تو اللہ معاف کرے گا. آپ کے پاس کوئی ملازم ہو اور وہ بار بار غلطی کرے، آپ اسے رکھیں، آپ اسے نکال نہیں دیں گے؟ میں نے کہا رہے میرے دوست یہ تو نے کیا کیا؟ تو نے طارق جمیل کو اللہ سے ملا دیا، اللہ کو طارق جمیل سے ملا دیا. ارے اللہ ہے، طارق جمیل ہے. طارق جمیل تو بیٹے کو بھی نکال دے گا اگر وہ تیسری سے چوتھی دفعہ نافرمانی کرے گا. نوکر تو نوکر ہے، میں تو بیٹے کو، میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، میں کسی اور کی بات کیا کروں. یہ تو مولوی بننا تھا، میرے گھر چوں نکل جا. 23 نومبر 1972 ہفتے کا دن تھا. میرے باپ نے فرمایا اگر تو مولوی بننا میرے گھر چوں نکل جا. ہمارا قدیم آبائی ذمہ دارہ سلسلہ ہے، اس میں مولوی بننا ایک گالی تھا. ان کا تو میرے گھروں نکل جا. میں بستر اٹھا کے نکل گیا اور میں کہا اللہ کے بندے، اللہ ہے،
اللہ اللہ ہے، جتنی دفعہ آؤ گے اتنی دفعہ معاف کرے گا، جتنی دفعہ آؤ گے اتنی دفعہ معاف کرے گا۔ میں اللہ کی رحمت کو پابند کروں، تم نے اللہ کو بادشاہوں پہ قیاس کر دیا ہے، جو کہتا زمین بھرو گناہوں سے۔ میں یہی نہیں کر رہا ہوں کہ کرو، میں وہ بتا رہا ہوں جو وہ کہہ رہا ہے کہ زمین بھر دے گناہوں سے، تہ بتہ لگا، چاند تاروں کو بھر دے، خلا فضا کو بھر دے، اور پھر آسمان کی چھت کو لگا دے، ساری دنیا کے انسان کہیں گے یہ دوزخی ہے، تو ایک دفعہ مجھے کہنا یا اللہ معاف کر، میں سارے معاف کروں گا، تو سارے معاف کروں گا۔ ہوگا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں پرواہ نہیں؟ کہ میرے گناہوں سے اسے کیا فرق پڑتا ہے، میری نیکیوں سے اسے کیا فرق پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، مسلم بن کے رہو، مسلم بن کے رہو۔ کسی فرقے کا جو بھی تمہارا مسلک ہے دل میں رکھو، اوپر چھاپ نہ لگاؤ، چھاپ امت کی لگاؤ، چھاپ اسلام کی لگاؤ، چھاپ امت کی لگاؤ۔ ایک دوسرے پر توپیں کسی ہوئی ہیں، اور یہ کافر وہ کافر، یہ کافر وہ کافر، پھر دنیا میں مسلمان ہے کون؟ میری فریاد ہے، مجھے پتا ہے میرا اللہ چاہے گا تو اس آگ کو بجھائے گا، نہیں بجھے گی جہاں تک یہ اس کے شعلے جا چکے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ میری یہ نکار خانے میں طوطی کی کون سنتا ہے، نکار خانے میں طوطی کی کون سنتا ہے، شہنائیوں میں کسی کا نوحہ کون سنتا، لیکن میں کہوں ابراہیم علیہ السلام کی آگ بھڑک چکی تھی جلانے کے لیے، تو گرگٹ نے آ کے پھونک ماری، او دی پھونکا نال کوئی ود جاونی آئی، اور ایڈا سارا نامراد کرلا او دے نال آگ کی تھی ودنی آئی، اس آ کے پھونکا ماریاں۔ میرے نبی نے فرمایا جہاں کرلا ملے قتل کرو۔ گرگٹ، یہ کرلی اور ہوتی، گرگٹ اور ہوتا ہے، ہمارے جنگلوں میں ہوتا ہے، افریقہ میں بے شمار ہوتا ہے۔ تو گرگٹ نے آ کے پھونکے ماری، اس سے آگ بڑھ نہیں گئی، کبوتر نے چونچ میں پانی ڈالا اور اوپر جا کے پانی گرا، کبوتر نے بھی پتا ہے میرے قطرے نال کی بڑھنا ہے، اس نے کہا اللہ سائیاں میرا نام لکھ لا ابراہیم دی آگ مجھاون آ لیا۔ مجھے پتا ہے میں اس فرقہ واریت کی آگ کو نہیں بجھا سکوں گا، لیکن میں اللہ رسول کی بارگاہ میں ابراہیم کا کبوتر بن کے پیش ہوں کہ یا رسول اللہ، میں نے اس آگ پہ پانی ڈالنے کی ساری زندگی کوشش کی، میں نہیں بجھا سکا، میرے بس میں نہیں تھا، لیکن میں کہتا رہا، میں کہتا رہوں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھے اپنے پاس بلا لے۔ میں تمہیں اس سے ہٹانے کے لیے سارا زور لگاؤں گا، تم مانو نہ مانو تمہارے دل کی بات ہے۔ کیا خلاصتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، یہ کافر، یہ خارجی، یہ کتا، یہ فلانا، یہ اسلام ہے کیا ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ کم از کم تم جو میری سن رہے ہو، یہ ٹی وی کے ذریعے جو سن رہے ہیں، ارے مسلمان بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو۔ نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ ہاں، کسی سے لڑے ہو صلح کر لینا، کسی سے ناراض ہو راضی ہو جانا، لڑائی جھگڑوں میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ کسی سے ناراض ہو، شب قدر میں 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی، 4 آدمیوں کی، کوئی ایسی کمی ہے تو توبہ کر لو، ایک شراب پینے والا، ایک ماں باپ کا نافرمان، اور ایک رشتہ داروں سے توڑ کرنے والا، اور ایک دل میں کسی کے لیے نفرت پالنے والا، یہ 4 آدمی نہیں بخشے جاتے، باقی سارے بخشے جاتے ہیں۔ تو کوئی شراب پینے والا ہے توبہ کر لے، ماں باپ کا نافرمان ہے ان کے پاؤں پکڑ لے، اور رشتہ داروں سے لڑا ہوا ہے صلح کر لے، کسی کی نفرت دل میں پالی ہوئی ہے اسے نکال دو، سب کو گلے سے لگانا سیکھو۔ میرے رب کی جنت بہت بڑی ہے، ایک دن آئے گا میرا اللہ فرمائے گا، ہاں جس نے کبھی دنیا میں ایک دفعہ بھی میرا نام لیا تھا اس کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دو۔ بھائیو، میں علماء سے کہتا ہوں، اگر میری سن رہے تو میں کہتا ہوں، اللہ کے واسطے امت کو دین سمجھاؤ، فرقے نہ سمجھاؤ، امت کو دین سمجھاؤ، فرقے نہ سمجھاؤ۔ اس ممبر کو محبت کے لیے باقی رکھو، اس ممبر سے آگ نہ بھڑکاؤ نفرتوں کی، اس ممبر سے آگ نہ بھڑکاؤ نفرتوں کی۔ تمہیں کہتا ہوں بچو ایسی باتوں سے جس سے فرقہ واریت کو آگ لگے، بچو ایسی کتابوں سے، ایسی تقریروں سے، ایسی آوازوں سے جس سے تم دوسرے مسلمان کے لیے نفرت لے کے اٹھو۔ ارے پتہ نہیں رب کو کس کی کیا بات پسند آئے،
اور اس کی بخشش کے فیصلے ہو جائیں، تم اللہ کی رحمت کو کیوں پابند کرتے ہو؟ فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے بخشش کر دی، وہ تو کتوں پہ رحم کھانے والوں کو معاف کرنے کے لیے تیار۔ تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، آخری بات کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، محبت پھیلاؤ، محبت پھیلاؤ، نفرتوں کو مٹاؤ، نفرتوں کو اوروں کو برا، کبھی حکمرانوں پہ چڑھائی، کبھی نون لیگ پہ چڑھائی، کبھی کاف لیگ پہ چڑھائی، کبھی پی ٹی آئی پہ چڑھائی، کبھی پیپل پارٹی پہ چڑھائی، کبھی جمعیت پہ چڑھائی، کبھی اپنے اوپر بھی چڑھائی کیا کرو۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے، اپنی ذات سے بننا شروع کرو، اوروں کو برا کہنا چھوڑ دو۔ رابعہ بصری سے کسی نے کہا تو شیطان کو لعنت ہی نہیں کرتی؟ کہا رحمان کے ذکر سے فارغ ہوں تو شیطان کو لعنت کروں، میں تو ویلی کوئی نہیں، اور رب تو وے لبے تو شیطان نو لعنت کراں۔ او میرے بھائیو، اپنے رب کے اتنے دیوانے بن جاؤ کہ کسی کی طرف آنکھ ہی نہ اٹھے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے دیوانے بن جاؤ کسی طرف آنکھ ہی نہ اٹھے۔ اس کیمرے کے ذریعے سے علماء کے سامنے کہتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے مسلک کو بتاؤ، کمرے میں بیٹھ کر، درسگاہ میں بیٹھ کر، جب منبر پر آؤ تو اسلام پیش کرو، محبت پیش کرو، امت کو ٹکڑوں میں تقسیم مت کرو۔ کیا منہ دکھاؤ گے اگر تم ٹکڑوں میں تقسیم ہو کے مر گئے؟ میرے رب کی رحمتیں وسیع ہیں، میرے رب کے خزانے وسیع ہیں، میرے رب کی شہنشاہی رحمت وسیع ہے، آؤ سب کے لیے جنت کی سوچیں۔ ہاں اگر آپ سمجھتے ہو کہ میں بڑا گستاخ رسول ہوں اور میں خارجی ہوں، میں کافر ہوں، یہ فیس بک پر میرے نام کے ساتھ کتنے لگے ہوئے ہیں، گستاخ رسول، خارجی، کافر، تو آؤ مجھے پیار کرو، مجھے سمجھاؤ جیسے تبلیغ والوں نے کیا۔ آپ کی منت کرتا ہوں، تبلیغ میں سارے وقت لگاؤ، پوری دھرتی میں ایسا کام نہیں ہو رہا دین کا جیسے تبلیغ کا کام ہو رہا ہے۔ یہ فرقہ واریت سے پاک محنت ہے، یہ فرقہ واریت سے ہٹ کر محنت ہے۔ اس نے 6 بر اعظم کے مسلمانوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، اس نے 6 بر اعظم کے انسانوں کو اللہ کی بات پہنچائی ہے اور محبت اور پیار سے پہنچائی ہے۔ میں آج منبر رسول پر بیٹھا ہوں، مجھے 40 برس گزر گئے، اس کے پیچھے اس تبلیغ کی برکت ہے۔ میں تو گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا، میں تو اپنے کالج کا سنگر بھی تھا، ڈانسر بھی تھا۔ 3 دن مجھے ایک دوست پکڑ کے لے گیا اور میری اللہ نے زندگی کو پلٹا دیا۔ میں آج اللہ رسول کے نغمے گا رہا ہوں، میں اللہ رسول کے گیت گا رہا ہوں۔ میں آپ سب سے عرض کرتا ہوں، تبلیغ میں وقت دینا، اس سے آپ کی زندگی بدلے گی، آپ کی زندگی کو رخ ملے گا۔ نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ چلو درود شریف۔ یہ آواز آ رہی؟ دیکھو بھائی، ابھی ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے لگے ہیں۔ اگر دل میں کسی کے بارے میں بغض ہے ابھی صاف کرو، کسی سے نفرت ہے ابھی صاف کرو، کسی سے لڑے ہوئے ابھی صلح کرو، کسی کو دکھ پہنچایا اسے معافی مانگنے کی نیت کرو، ٹھیک ہے؟ اگر یہ اب دروازے کھول دیے جائیں تو کیا حرج ہے؟ اچھا نہیں، وہ اندر آئیں گے؟ نہیں، آپ لوگ باہر بیٹھو، میں کچھ نہیں کر سکتا، باہر بیٹھو، میں دعا مانگنے لگا ہوں، بیٹھو، سارے بیٹھو، بیٹھ جاؤ، ابھی دعا ہونے لگی، بیٹھ جاؤ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ، وفل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ، یا من رفع السماء بقدرته ودحى الارض بمشیته وخلق الخلائق بارادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، يا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، يا احد الصمد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يا مالك الملك، يا من تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، يا من بيده الخير وهو على كل شيء قدير، يا من هو الأول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ اے زمین و آسمان کے شہنشاہ، اے کائنات کے شہنشاہ، اے بحر و بر کے شہنشاہ، اے عرش و فرش کے شہنشاہ، اے ثرا ثریا کے شہنشاہ، اے زمین آسمان کے بنانے والے،
तने तनहा मालिक, ए वो रब जिसका शरीक कोई नहीं, ए वो रब जिसका संगी कोई नहीं, ए वो रब जिसका मुशीर कोई नहीं, ए वो अल्लाह जिसकी जो बीवी से पाक है, ए वो अल्लाह जो औलाद से पाक है, ए वो अल्लाह जो ज़मान और मकान से पाक है, ए वो अल्लाह जो मशरिक मगरिब से पाक है, ए वो अल्लाह जो शिमाल और जनूब से पाक है, ए वो अल्लाह जो हर हाजत से पाक है, ए वो अल्लाह जिसे ज़वाल नहीं, ए वो रब जिसे किसी ने नहीं बनाया और तूने सब कुछ बनाया। ए मेरे मालिक इधर देख तो सही, आज तेरे कितने हकीर फकीर जलील बंदे बंदियां हाथ उठाकर तेरी मिन्नत करने शब कदर में आए बेटे, शब कदर में तुझे मनाने आए बेटे। तू हमसे रूठा हुआ है, हमें पता है। हवाओं के तेवर बदल गए, जमीन आसमान के तेवर बदल गए। तूने समझाया, हम ना समझे, तूने रोका, हम कोई ना रुके। तू बुलाता रहा, हमने पलट के न देखा। तू समझाता रहा, हमने कानों में डांट दे लिए। तूने इबरत के नमूने दिखाए, हमने आंखों पे चश्मे चढ़ा लिए। तूने इबरत के किस्से सुनाए, हमने कान बंद किए। मेरे रब, ए मेरे रब, हमें पता है तेरा अर्श पहले आसमान पर है, हमें पता है तेरी तरफ से ऐलान हो रहा है, आ जाओ मांगने, आ जाओ, हम आ गए। देखो आज करोड़ों मर्द औरत है मेरे मौला, छोटे छोटे बच्चे बच्चियों ने हाथ उठाए हैं मेरे मौला, बूढ़ों ने जवानों ने हाथ उठाए हुए हैं मेरे मौला, टूटे दिल वालों ने हाथ उठाए हुए हैं मेरे मौला, मजलूमीन की करोड़ों की तादाद ने हाथ उठाए हुए हैं मेरे मौला, गरीबों ने झुग्गियों में हाथ उठाए हुए हैं मेरे मौला, जो एक वक्त की खाते हैं अगले दिन की उनके बच्चे पूछते हैं अब्बा रोटी। आए मेरे मौला, आज बड़े फकीरों का मजमा आया है। तू वाहिद शहनशाह है जो फकीरों को देख के खुश होता है। दुनिया के बादशाह तो नाराज हो जाते हैं, धक्के देते हैं, दरवाजे बंद करो। तुझसे ना मांगे तो तू तो नाराज होता है, लोगों से मांगे तो वो नाराज होते हैं, और तुझसे ना मांगे तो तू नाराज होता है। तू कितना प्यारा है या अल्लाह, तू कितना मेहरबान है या अल्लाह, तू कितना अच्छा है मेरे अल्लाह, तू कितना अच्छा है मेरे अल्लाह। तू आज कह रहा है अल्लाह इसे शब कदर बना दे, तुझे क्या लगता है शब कदर गुजर गई है तो उसकी बरकतें अता फरमा दे। आज हमने हाथ उठाए हैं, आज हम तुझे राजी करना चाहते हैं। जैसे बच्चा माँ के पाँव में पड़ जाता है, वो ठुडे मारती कहता नहीं माँ माफ कर, ऊपर मारती कहता नहीं माँ माफ। ओ मेरे रब्बा, मिट्टी की बनी हुई माँ भी पसीज के नरम हो जाती है और नाफरमान औलाद को गले लगाती है। ओ मेरे रब्बा, ये प्यार तो तूने माँ के दिल में डाला, और तू खुद प्यार है, तू खुद प्यार है, तू खुद प्यार है। तुझे अपने गुनाहगारों से भी प्यार है जब भी तो तू उनके गुनाहों पे पर्दे डालता, उनकी कमियों को छुपाता, उनके दरगुजर करता। भी तो तूने कुरान में कहा अगर मैं तुम्हें पकड़ता तो तुम सबको सफा हस्ती से मिटा देता। तेरा कितना करम हुआ, तूने हमें इंसान बनाया हुआ है, हमें बंदर नहीं बना दिया, हमें खंजीर नहीं बना दिया। ऐ मेरे मौला, जिसने माओ में प्यार रखा, तेरे अपने अंदर बंदों के लिए कितना प्यार होगा। ऐ मेरे मौला, तूने जानवर में प्यार रखा, तू खुद अपने बंदों से कितना प्यार करता होगा। ये सारा मजमा आज तुझे मनाने आया है। आजा मेरे मौला, तू भी आजा, तू भी राजी कर, तू भी राजी हो जा। हमें इन अंधेरों से निकाल ले। हमें भेड़ बकरी की तरह बेचा गया, हमें गैरों ने लूटा, हमें अपनों ने लूटा, हमें अपनों ने तबाह किया। रोजाना अखबारों में बच्चियों की इज्जतें नीलाम होती नजर पड़ते हैं, गर्दनें कटती पड़ती हैं, मासूम बच्चों को बोरियों में बंद अखबारों में पढ़ते। ये यहूदी नहीं आए, ये ईसाई नहीं है, ये हमारे अपने। हम थक गए मेरे मौला। जैसे बच्चा रो रो के कहता ना अम्मा हूं मैं थक पाया हूं, तो मेरी गाल सुन ले, मेरी मान ले, तेरी इज्जत की कसम, ये थके पड़े अल्लाह, हम थक गए मेरे अल्लाह।
آجا راضی ہو جانا میرے ارے عائشہ مسجد کے فرشتوں کدھر ہو؟ ارے عائشہ مسجد کے فرشتوں کدھر ہو؟ آ جاؤ آ جاؤ، یہ مجمع رو رہا ہے، تم بھی رو۔ آج ہم نے رب منانا ہے، آج ہم تجھے منانا چاہتے ہیں اللہ اللہ اللہ، اے ہمارے پیارے اللہ، اے ہمارے محبوب محمد مصطفیٰ کے اللہ، سن رہا ہے نا تو؟ ہم تجھے لاڈ کر رہے ہیں، ضد بھی کر رہے ہیں، لاڈ بھی کر رہے ہیں۔ تیرے پاس نہ ہے تو کہاں جائے؟ تجھے نہ منائے تو اور کہاں جائے؟ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی؟ میرے جرم خانہ خراب تیرے عفو بندہ نواز۔ لوگ تو دھتکار رہے ہیں، کوئی کافر کہہ رہا ہے، کوئی گستاخ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں، ہم تجھے گواہ بناتے ہیں لا الہ الا اللہ پر، ہم تجھے گواہ بناتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں لیکن ہم گناہگار ہیں، ہم تیرے نبی سے پیار کرتے ہیں لیکن ہم گناہگار ہیں، ہم جان بوجھ کے گناہ نہیں ہوتا ہو جاتے، پھر ہم پشیمان بھی ہوتے، الگ بیٹھ کے آنسو بھی بہاتے، تجھے راضی کرنے کی منت بھی کرتے۔ میرا مولا آج کروڑوں آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، آج کروڑوں فریادیں تیرے عرش کو ہلا رہی ہیں۔ آج مان جا یار، مان جا میرے رب، مان جا میرے اللہ۔ تو آئے گا تو کام بنے گا، تیرے کرنے سے کام بنے گا۔ تھک گئے ہم، تھک گئے، جیسے بچہ چل چل کے کہتا ماں میں تھک پہ مینو چالا، ہم بھی چل چل تھک گئے۔ میرے مولا اپنی رحمت کی آغوش میں چھپا لے۔ ساری دنیا کا باطل ہمیں ہی نشانہ بنا رہا ہے، ساری دنیا کا باطل ہمارا ہی مذاق اڑاتے ہیں، ہماری لاشوں پہ ناچتے ہیں، ہمارے ہی گھروں کو جلاتے ہیں، ہمارے ہی گھر بلڈوز ہوتے ہیں، ہمارے ہی معصوم بچوں کی لاشیں تڑپتی ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے مائیں بھیجتی ہیں سکول پڑھتے، وہ چھلنی سینے لے کے واپس آتی ہے۔ ماں نے بھیجا سفید پوشاک پہنا کر اور وہ رنگین پوشاک میں گھروں کو واپس آئے۔ یہ میرا دیس ہے، تو آجا، تو آجا۔ ہمارے طاقتور تھک گئے، ہمارے کمزور تھک گئے، ہمارے مالدار تھک گئے، ہمارے غریب تھک گئے۔ یا اللہ ہمیں باطل کہتا ہے، بولو اپنے رب کو، کدھر ہے تمہارا اللہ؟ کدھر ہے؟ کدھر ہے کائنات کے چپے چپے میں اس کے جلوے ہیں۔ ہاں ہے، میری شرح سے زیادہ قریب، میرے خون میں ہے، میری بوٹیوں میں ہے، میرے رگو ریش، میرے روئے روئے میں ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں، پتے پتے میں ہے۔ میرا اللہ ہے، میرا اللہ ہے۔ مجھ سے روٹھ گیا ہے، مجھ سے منا رہا ہوں۔ آج کروڑوں انسانوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے، ہر گھر میں رونے والے بیٹھے ہیں، رونے والیاں بیٹھی ہیں، تیری محنت کرتے ہیں۔ مان جا یا اللہ، بولا ہی نہیں جا رہا، الفاظ ہی نہیں نکل رہے، دعائیں یاد نہیں رہی، جیسے بچہ ہچکیوں پہ آ جاتا ہے، رو رو تھک جاتا ہے، گھٹنوں میں سر دے کے بیٹھا روتا۔ آج تیرے بے حسا ہو گئی، کہاں سے لائے ابو بکر جیسے، کہاں سے لائے عمر عثمان علی جیسے۔ آئے تیرا عمر مسجد میں بیٹھا رو رہا تھا، لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے امیر المومنین؟ کہا دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مرا تو عمر پوچھا جائے گا، تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا؟ انہوں نے بھیڑ بکریوں کی طرح ہمیں پیش دی، تو نے کون ہمارے اوپر بٹھا دی؟ جن کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے، جن کی ہوس مٹتی نہیں۔ میرے اللہ، او محمد مصطفیٰ کے اللہ، آجا ہمیں اپنی رحمت کی چھاؤں میں جگہ دے دے،
ہمارے گناہ معاف کر دے. ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں, تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں. ہم تیرے نبی سے پیار کرتے ہیں, گواہ بنا کر کہتا ہوں. ہم تیرے نبی کے صحابہ سے پیار کرتے ہیں, گواہ بنا کر کہتا ہوں. ہم تیرے نبی کے گھراں حسن حسین سے پیار کرتے ہیں, علی ان کے گھر کے مراسی ہیں, نوکر ان کے نوکروں میں جگہ دیتے. ہم اپنے نوکروں کا خیال کرتے, تیرے حبیب کے در کے نوکر بننا چاہتے, ان کے گھرانے کے نوکر بننا چاہتے. ہمارے پاس عمل کوئی نہیں, یہ خالی جھولی ہے, یہ پھٹی ہوئی جھولی ہے. زندگی گزری نیک بننے کی کوشش میں, آج شام ہونے کو ہے, نہیں بن سکے, نہیں بن سکے. ہمیں معاف کرتے, ہمیں معاف کرتے, ہمیں معاف کرتے, معاف کرتے, معاف کرتے, معاف کرتے, کر دینا, معاف کر دینا, معاف کر دینا یا اللہ, ہمیں معاف کر دینا یا اللہ. تو کہہ دے میں نے کر دیا ہے, تو کہہ دے میں نے کر دیا ہے, تو کہہ دے میں نے کر دیا ہے, تو کہہ دے میں نے کر دیا. ہم تیری دوزخ نہیں سہ سکتے, ہم رسوائیاں نہیں سہ سکتے. ارے او فرشتوں آؤ, ہم تو بے حال ہے, تم بھی آنسو بہو, تمہیں ہمارا رب بنا کے دو. مان جا میرے اللہ, مان جا میرے اللہ. یہ معاف کرنے کی رات ہم نے سب کو معاف کیا, ہم سب سے معافی مانگی, تو بھی ہمیں معاف کر دے. ہمیں دوزخ میں نہ ڈالنا, ہمیں رسوائی نہ دکھا, ہمیں ذلیل نہ کر, ہمارے گناہوں کو کسی کو پتہ نہ چلے. ہم تیری محبت میں مرنا چاہتے ہیں, ہم تیری محبت میں مرنا چاہتے ہیں. اے میرے اللہ, ہم تجھے پیار کرتے ہیں, ہم تیری محبت میں مرنا چاہتے ہیں, ہم اس دل کو گھروں کی محبت سے نہیں گدا کرنا چاہتے. اے میری بے قراری کو, میرے ساتھیوں کی بے قراری اور کروڑوں انسان مرد و عورتوں کی اس بے قراری کو قبول کر لے, رحم کر دے, رحم کر دے, رحم کر دے. اس دل کو اپنا عرش بنا دے, اس دل کو اپنا عرش بنا دے. اپنے اپنے حبیب کا پیار ڈال دے, اپنے اپنے حبیب کا پیار ڈال دے. ہمیں دنیا کی رسوائیوں سے بچا, قبر کے جھٹکوں سے بچا, قبر کے اندھیروں سے بچا, میدان حشر کی ذلت اور رسوائی سے بچا. بڑی خوفناک گھاٹی آپ بتائی ہے تیرے قرآن نے. جب جنت آئے گی, دوزخ آئے گی, تو آئے گا, تیرا عرش آئے گا, تو کہے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون, آج مجرم الگ ہو جاؤ. اوے عالم مر گئے میرے بولا, اور تو نے مجرموں میں کھڑا کر دیا تو ہمارا کیا بنے گا. نہ کری میرے ربا, نہ کری میرے ربا, نہ کری, نہ کری میرے تینو کیڑی تھوڑے میرے ربا, تینو کیڑی تھوڑے میرے ربا, کیڑی تھوڑے. تیری رحمت تیرے غصے تو اگاں کھلوتی ہے میرے ربا. تو خود کہہ رہا ہے ان رحمتی سبقت غضبی, میری رحمت میرے غصے سے آگے. ہمیں معاف کر دے. میرے ساتھ جتنوں نے ہاتھ اٹھائے سب کو معاف کر دے. میرے دیش کو خوبصورت دیش بنا دے, اسے نفرتوں سے پاک کر دے, اسے فرقہ واریت سے پاک کر دے, اسے ظلم و ستم سے پاک کر دے. میرے دیش کے ظالموں کو بھی ہدایت دے دے, میرے دیش کے ڈاکوؤں کو بھی ہدایت دے دے, میرے دیش کے قاتلوں کو ہدایت دے دے, میرے دیش کے ظالموں کو ہدایت دے دے, میرے دیش کے نافرمانوں کو ہدایت دے دے. تیرے حبیب کے امتی ہیں, تیرے حبیب کے امتی ہیں, ان کے دلوں کو دھو دے, ان کے دلوں کو پاک کر دے. ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے لیے چن لے, چن لے, چن لے. اس دل میں کوئی اور نہ آ جائے. اے میرے رب, اے میرے رب, میرے رب, الفاظ ختم ہو گئے, سمجھ میں نہیں آ رہا
کیا کہوں کیا تجھے سارا پتہ ہماری کیا ضرورت ہے، ہماری کیا خواہشات۔ راضی ہو گیا ہے نا، ہو گیا نا راضی؟ تو کہہ دینا آسمانوں میں میں راضی ہو گیا ہوں، کہہ دینا یا اللہ میں راضی ہو گیا ہوں، کہہ دینا یا اللہ میں راضی ہو گیا ہوں، کہہ دینا یا اللہ میں راضی ہو گیا ہوں۔ میرے مولا کتنی تیری دوزخ خسیس ہے سگڑی ہے، معافی دے دے میرے مولا، دنیا کی رسوائیوں سے بچا، دنیا کی رسوائیوں سے بچا، ہماری پردہ داری رکھ، پردہ پوشی فرما، آخرت کی رسوائیوں سے بچا لو، جہنم کی آگ سے بچا لو میرے مالک۔ جنت الفردوس دے دے ہمیں، اپنے حبیب کی آنسوؤں کے طفیل دے دے، اپنے حبیب کی آہوں کے طفیل دے دے اللہ۔ حوض کوثر کا پانی دے دے، حوض کوثر کا پانی دے دے۔ جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں بیماروں کو صحت دے دے، مقروضوں کے قرض ادا کرا دے، دکھیوں کے دکھ دور کر دے، موذی امراض کے مرض دور کر دے، بچھڑے ہوں کو ملا دے، ٹوٹے دلوں کو آباد، ٹوٹے دلوں کو آباد، ٹوٹے دلوں کو آباد کر دے۔ تجھ سے محبت کرتے ہیں، ہمیں اپنی محبت کا ذائقہ چکھا دے، چکھا دے، چکھا دے۔ میرے دیش کو رشوت سے پاک کر دے، بدکاری کے اڈوں سے پاک کر دے یا اللہ، سود سے پاک کر دے، سود سے کھوٹ سے پاک کر دے، شراب کے اڈوں سے پاک کر دے، ظلم و ستم کو مٹا دے، عورتوں میں پردہ زندہ کر دے، مردوں میں حیا، نوجوانوں میں پاک دامنی زندہ کر دے۔ چل چل کے کہتا ماں میں تھک پہ، مینو چالا ہم بھی چل چل تھک گئے میرے مولا، اپنی رحمت کی آغوش میں چھپا لے۔ ساری دنیا کا باطل ہمیں ہی نشانہ بنا رہا ہے، ساری دنیا کا باطل ہمارے ہی مذاق اڑاتے ہیں، ہماری لاشوں پہ ناچتے ہیں، ہمارے ہی گھروں کو جلاتے ہیں، ہمارے ہی گھر بلڈوز ہوتے ہیں، ہمارے ہی معصوم بچوں کی لاشیں تڑپتی ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے مائیں بھیجتی ہیں سکول پڑھتے، وہ چھلنی سینے لے کے واپس آتی ہے، ماں نے بھیجا سفید پوشاک پہنا کر اور وہ رنگین پوشاک میں گھروں کو واپس آئے۔ یہ میرا دیس ہے، تو آجا، تو آجا۔ ہمارے طاقتور تھک گئے، ہمارے کمزور تھک گئے، ہمارے مالدار تھک گئے، ہمارے غریب تھک گئے۔ یا اللہ ہمیں باطل کہتا ہے، بولو اپنے رب کو، کدھر ہے تمہارا اللہ؟ کدھر ہے؟ کدھر ہے؟ کائنات کے چپے چپے میں اس کے جلوے ہیں۔ ہاں ہے، میری شارخ سے زیادہ قریب ہے، میرے خون میں ہے، میری بوٹیوں میں ہے، میرے رگو رگ، میرے روئے روئے میں ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں ہے، پتے پتے میں ہے۔ میرا اللہ ہے، میرا اللہ ہے۔ مجھ سے روٹھ گیا ہے، مجھ سے منا رہا ہوں۔ آج کروڑوں انسانوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، ہر گھر میں رونے والے بیٹھے ہیں، رونے والیاں بیٹھی ہیں، تیری محنت کرتے ہیں۔ مان جا یا اللہ، بولا ہی نہیں جا رہا، الفاظ ہی نہیں نکل رہے، دعائیں یاد نہیں رہی، جیسے بچہ ہچکیوں پہ آ جاتا ہے، رو رو تھک جاتا ہے، گھٹنوں میں سر دے کے بیٹھا روتا ہے۔ آج تیرے بے اثر ہو گئی۔ کہاں سے لائے ابو بکر جیسے، کہاں سے لائے عمر عثمان علی جیسے؟ تیرا عمر مسجد میں بیٹھا رو رہا تھا، لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے امیر المومنین؟ کہا دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مرا تو عمر پوچھا جائے گا تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا؟ انہوں نے بھیڑ بکریوں کی طرح ہمیں پیش دی، تو نے کون ہمارے اوپر بٹھا دی؟ جن کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے، جن کی ہوس مٹتی نہیں، میرے اللہ، او محمد مصطفیٰ کے اللہ، آجا ہمیں اپنی رحمت کی چھاؤں میں جگہ دے دے۔
ہمارے گناہ معاف کر دے، ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں تجھے گواہ بنا کر